پارلیمنٹ کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام میں بڑی تبدیلیوں کی کوشش پر سپریم کورٹ کے 2 حاضر سروس ججوں سمیت متعدد وکلاء اور سابق ججوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے محافظ کی حیثیت سے واضح موقف اختیار کریں اور موجودہ حکومتی دباؤ کے پیش نظر فوری فل کورٹ اجلاس طلب کریں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کو لکھے گئے 6 صفحات پر مشتمل تفصیلی خط میں مجوزہ ترمیم کو عدلیہ کو کمزور کرنے کی سیاسی کوشش قرار دیتے ہوئے کہنا ہے کہ چیف جسٹس کو حکومت کے سامنے ڈٹ کر یہ اصول طے کرنا چاہیے کہ عدلیہ سے متعلق کسی بھی ترمیم کو اعلیٰ عدلیہ سے مشاورت کے بغیر منظور نہ کیا جائے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے مخاطب ہو کر کہا، آپ صرف عدلیہ کے منتظم نہیں بلکہ اس کے محافظ بھی ہیں۔ جسٹس شاہ نے چیف جسٹس کو تجویز دی کہ وہ سپریم کورٹ، وفاقی شرعی عدالت اور تمام ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل فل کورٹ اجلاس یا مشترکہ کنونشن طلب کریں تاکہ عدلیہ کی اجتماعی پالیسی اور موقف واضح کیا جا سکے۔ جسٹس شاہ کا اپنے خط میں مزید کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں عدلیہ کو قیادت، شفافیت اور ادارہ جاتی عزم کی ضرورت ہے۔ اگر چیف جسٹس کی سربراہی میں مشاورت شروع نہ کی گئی تو اسے خاموش منظوری اور آئینی ذمہ داری سے انحراف سمجھا جائے گا۔ جسٹس شاہ کا مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر سوال اٹھاتے ہوئے کہنا ہے کہ آئینی عدالت کس آئینی خلا کو پورا کرے گی؟ آئینی عدالت کا کوئی حقیقی اصلاحی پس منظر نہیں بلکہ اس کے ججز کے تقرر کے لیے کوئی آئینی طریقہ کار بھی طے نہیں جس سے حکومت کو عدالتی عمل پر اثر انداز ہونے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسی کوئی عدالت وقتی سیاسی مقاصد پورے کر سکتی ہے مگر یہ جمہوری نظام کو مستقل نقصان پہنچائے گی۔ جسٹس شاہ نے مزید کہا کہ عدلیہ کی آزادی ججوں کی نہیں بلکہ عوام کی حفاظت ہے تاکہ طاقت کا بیجا استعمال نہ ہو۔ یہ وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ چیف جسٹس ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے خطرے کی گھنٹی بجائیں، اس سے پہلے کہ عدلیہ کی آزادی ناقابل واپسی حد تک ختم ہو جائے۔ جسٹس منصور شاہ کے بعد سپریم کورٹ کے ایک اور عمراندار جج جسٹس اطہر من اللہ نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو 7 صفحات پر مشتمل ایک علیحدہ خط لکھا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق 8 نومبر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ماضی میں سپریم کورٹ عوام کی بجائے مقتدر قوتوں کے ساتھ کھڑی ہوتی رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی پھانسی عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھا۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، مریم نواز کے خلاف کارروائیاں بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جبکہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا سلوک اس جبر کے تسلسل کا حصہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ بہادر ججز کے خط اور اعتراف سپریم کورٹ کے ضمیر پر بوجھ ہیں۔ ہم سچ جانتے ہیں مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیوں تک محدود ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج کا اپنے خط میں مزید کہنا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں، ایک کھلی حقیقت بن چکی ہے۔ جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے، جو جج نہیں جھکتا اس کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے 38 سابق لا کلرکس نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق لا کلرکس کا چیف جسٹس کے نام لکھے گئے اپنے خط میں کہنا ہے کہ آج عدلیہ کو 2007 سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ آپ کا رد عمل طے کرے گا کہ آپ کا نام تاریخ میں کیسے یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ تاریخ میں سپریم کورٹ کا دفاع کرنے والے چیف جسٹس کے طور پر جانے جاتے ہیں یا اسے دفن کرنے والوں کے طور پر، جبکہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل فیصل صدیقی نے بھی سابق ججز کی تائید سے 2 صفحات پر مشتمل ایک خط چیف جسٹس کو ارسال کیا ہے جس میں چیف جسٹس سے آئینی ترمیم بارے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فیصل صدیقی نے اپنے خط میں لکھا کہ سپریم کورٹ اپنے قیام کے بعد آج سب سے بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ کوئی سول یا فوجی حکومت سپریم کورٹ کو اپنا ماتحت ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی، تاہم اب سپریم کورٹ کو ایک ایسی عدالت کے ماتحت کیا جا رہا ہے جس کے ججز کا تقرر حکومتی ثوابدید پر منحصر ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر چیف جسٹس نے غیر جانبداری یا قانون سازی میں عدم مداخلت کے بہانے سے اس مطالبے کو مسترد کیا تو پھر انہیں یہ تحریری طور پر تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے آخری چیف جسٹس کے طور پر اس منصب کو ختم ہوتا دیکھنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔
27वीं आईनी तरमीम बारे लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अब्दुर्रहमान लोधी का कहना है कि इस वक्त इंतजामिया ने अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। अदलिया की आज़ादी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। ताहम ये पहली बार नहीं कि अदलिया इतनी मफलूज हुई हो। हमने वो वक्त भी देखा है जब तमाम हुकूमती मामलात बेंच नंबर 1 से चलाए जाते थे। सुबह तमाम आईजीज, डीआईजीज, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के चैम्बर में हाजिरी देते, वहां से अहकामात जारी होते और फिर ब्यूरोक्रेट्स बेंच नंबर 1 में पेश होते और उनको बेइज्जत किया जाता। उन्होंने कहा कि जस्टिस साकिब निसार के दौर में भी यही कुछ हुआ। अदलिया की जानिब से अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया गया, जिसके बाद अब हुकूमत ने अदलिया के इख्तियारात महदूद कर दिए हैं। अब तो जो नई वफाकी आईनी अदालत बनने जा रही है, इसमें सदर और वजीर आजम मिलकर चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे और वो आगे मजीद 6 जजेस का इंतखाब करेगा। मतलब मनपसंद जजेस लगाए जा सकेंगे। ये अदालत आइन की तशरीहात करेगी, मतलब आइन हुकूमत के ताबे हो जाएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट के पास तलाक, निकाह, तजावुजात ये वाले मुकदमात ही रह जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।